بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، امید کرتا ہوں میں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ شادی اور انزائٹی، شادی اور ڈپریشن، اکثر لوگ شادی سے انکار کرتے ہیں۔ کیوں کرتے ہیں؟ ایک بہت بڑی ریزن یہ بھی ہے جو آج اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا۔ ایک لائف سٹوری جو ہے وہ ڈسکس ہوگی، تو کوشش کیجیے گا آپ اس ویڈیو کو پورا دیکھیں اور اپنے والدین کو بھی یہ ویڈیو دکھائیں، کیونکہ والدین کو بھی اس ویڈیو کو دیکھنا بڑا ضروری ہے اور انڈرسٹینڈ کرنا بڑا ضروری ہے کہ ضروری نہیں کہ ماں باپ کا ہر فیصلہ جو ہے وہ ٹھیک ہو، لیکن اولاد کو اف کرنے کا حکم نہیں ہے۔ کوشش کرو کہ آپ اپنے ماں باپ کے آگے اف نہ کرو، لیکن ایک جائز خواہش آپ اپنے ماں باپ کے آگے رکھ دو اور اللہ سے دعا کرو کہ اللہ میرے ماں باپ کے دل میں ڈال کہ وہ میری اس جائز خواہش کو جو ہے وہ پورا کر سکے۔ ایک والدہ نے، ایک بیٹے کی ماں نے میرے ساتھ سیشن بک کیا اور انہوں نے کہا جی میں اپنے لیے بات نہیں کرنا چاہتی، میں اپنے بیٹے کے لیے بات کرنا چاہتی ہوں۔ میرا بیٹا 42 سال کا ہے اور وہ یو ایس اے میں رہتا ہے، ہر چیز ہے اس کے پاس، بزنس مین ہے، بڑی زبردست قسم کی وہاں ارننگ کر رہا ہے، لیکن شادی نہیں کر رہا۔ میں بہت کوشش کرتی ہوں اسے منانے کی، بڑی بار کوشش کی کہ میں خود کو بیمار کر سکوں، جو ماں باپ تھوڑے سے کر دیتے ہیں ہمیں ایموشنل ٹریپ، میں نے وہ بھی کرنے کی کوشش کی ہے۔ میرا بیٹا نہ مجھ سے ٹھیک سے بات کرتا ہے، نہ میرے ہسبینڈ سے ٹھیک سے بات کرتا ہے، بس نہ پاکستان آتا ہے، بس انکار کر دیتا ہے، ہر بار انکار کر دیتا ہے، ہر بار انکار کر دیتا ہے۔ میں نے جب ان بھائی صاحب سے بات کرنا چاہی، ہماری بات ہوئی، کوئی اتنی لمبی بات نہیں ہوئی، بس اس نے کہا جی نہیں جی میں نے نہیں کرنی، کوئی اور بات ہے آپ کے پاس کریں، اگر شادی کے لیے آپ نے کوئی بات کرنی ہے تو میں نہیں، انکار ہے میری طرف سے۔ ایک سیشن میں انہوں نے یہ کیا، دوسرے سیشن میں یہ کیا، میں نے کہا شاید جو ہے وہ وقت کے ساتھ ساتھ سمجھ جائیں۔ تیسرے سیشن میں بھی انہوں نے انکار کر دیا۔ اب مجھے اچھا نہیں لگ رہا تھا کہ میں ایک ایسے انسان سے بات کر رہا ہوں جو مجھ سے بات ہی نہیں کرنا چاہ رہا۔ آپ کسی کو کوئی چیز تبھی دو گے نا جب کوئی چیز لینا چاہ رہا ہے۔ تو بہرحال میں نے کہا بھائی میں آئندہ کے بعد آپ کو کوچ نہیں کروں گا، میں آپ کو کوئی سیشن نہیں دوں گا، لیکن آپ نا یہ بات اپنی والدہ کو خود سمجھا دیں، آپ مطلب احترام معذرت کے ساتھ، لیکن آپ کو تو اپنے ماں باپ کا خیال نہیں ہے، آپ کو کسی اور کا خیال کیا ہوگا؟ آپ اپنی زندگی تو تباہ کر رہے ہیں، ساتھ میں ان بوڑھے ماں باپ کی بھی زندگی تباہ کر رہے ہیں۔ یہ اتنی سی بات تھی تو وہ جو بھائی صاحب تھے وہ تھوڑے سے نا ان کی رنگت بدل گئی اور وہ ایک دم پریشر میں آئے اور انہوں نے کہا میرے ماں باپ نے میرا کبھی خیال کیا؟ میرے ماں باپ نے میرا سوچا؟ آج میں جس سے سب سے زیادہ نفرت کرتا ہوں وہ میرے ماں باپ ہیں۔ لٹرلی جب اس نے یہ بات کہی تو مجھے خود بہت برا لگا کہ یہ ایک ایسا انسان ہے جو اپنے ماں باپ کے بارے میں اتنا برا کہہ رہا ہے، لیکن مجھے اس کی کہانی سننی بڑی ضروری تھی۔ میرے مائنڈ سیٹ میں یہی تھا کہ یہ یہی سوچ رہا ہے کہ میں جب شادی کروں گا، شادی میں انزائٹی ہو جاتی ہے لڑکوں کو، بہت زیادہ ہو جاتی ہے، وہ سوچتے ہیں کہ شادی کے بعد کچھ نہیں ہوگا، یہ نہیں ہوگا، وہ نہیں ہوگا۔ یہ ایک آتی ہے، ایک ایج آتا ہے، یہ فیکٹر ہے ایک، یہ اگنور نہیں کر سکتے آپ، یہ نہیں کہہ سکتے کہ کچھ نہیں ہوتا، یہ نہیں، یہ ہوتا ہے۔ یا وہ دوسری طرف چلا گیا یا وہ گیو میرج کی طرف چلا گیا، مجھے اس کا بھی ایک تھا اور ماں باپ ایکسیپٹ نہیں کر رہے، لیکن یہاں جو اس کی باتیں تھیں وہ تھوڑی ڈیفرنٹ تھی۔ میں نے ان بھائی صاحب سے ان کی ہسٹری سننا چاہی، ان کی باتوں کو سننا چاہا۔ میں چاہتا ہوں یہ ماں باپ اس چیز کو، اس ٹاپک کو اگنور نہ کریں، انڈرسٹینڈ کریں کہ اولاد کے اندر کیا چلتا ہے۔ اس بندے کی کہانی یہ تھی کہ وہ کہتا ہے کہ میں اسکول لائف سے ایک لڑکی کو پسند کرتا تھا، بہت زیادہ اس سے پیار کرتا تھا، میرے ماں باپ نے نہ دیکھا نہ اس کے بارے میں کچھ جانا، میں نے گھر میں آ کے بتایا کہ امی مجھے ایک لڑکی سے محبت ہے اور میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں، میرے ماں باپ نے فوراً سے پہلے انکار کر دیا۔ اب اس وقت مجھے شادی کی اشد ضرورت تھی، یہ لوگ نہیں مانے، میں نے بڑی کوشش کی ان کو منانے کی، لیکن یہ لوگ ٹس سے مس نہیں ہوئے۔ اور ایک دفعہ بھی انہوں نے جو ہے وہ یہ کوئی وعدہ ہی نہیں مجھ سے کیا کہ اچھا چلو 1 سال بعد کر دیں گے، 2 سال بعد کر دیں گے، چلو تمہاری منگنی کر دیتے ہیں۔ مجھے ان کی یہ چیزیں اچھی نہیں لگی۔ آہستہ آہستہ میں گناہ کے راستے میں پڑنا شروع ہو گیا۔ ایسا نہیں تھا ہمیں فائنینشیل کوئی پرابلم تھی، فائنینشلی بھی ہم ٹھیک تھے، لیکن تب مجھے ضرورت تھی، جب مجھے ضرورت تھی میں ان کو سمجھاتا تھا، ان کو بتاتا تھا، تب میرے ماں باپ میری سنتے ہی نہیں تھے، ایک بھی بات نہیں سنتے تھے۔ اب میں گناہ کے راستے میں پڑ گیا، مجھے پاکستان میں بھی زنا کی عادت پڑ گئی، اور جب میں یو ایس اے میں آیا تو یہاں تو زیادہ پڑ گئی، میں خود لذتی میں پڑ گیا، زنا میں پڑ گیا، ان چیزوں میں اب میرا دل نہیں کرتا کہ میں شادی کروں، اب میرا دل نہیں کرتا کہ میں اس طرح کی زندگی گزاروں کہ جس طرح میں ایک انسان کے ساتھ زندگی گزار سکوں۔ اب میرے پاس ہر روز نئی چوائس ہے، اب میں اپنی ماں کو یہ چیز نہیں بتا سکتا، اب میں اپنے باپ کو یہ چیز نہیں بتا سکتا۔ جب میں ان کو سنانا چاہتا تھا انہوں نے میری سنی نہ، جب میں ان کو کچھ دکھانا چاہتا تھا انہوں نے دیکھا ہی نہ۔ اب یہ لوگ بوڑھے ہو گئے ہیں اور اب ان کو میری ضرورت پڑ رہی ہے، ان کو میں پیسہ بھیجتا ہوں،
جو جس چیز پہ ہاتھ رکھتے ہیں میں ان کو 10 چیزیں خرید کے دے دیتا ہوں، لیکن اب یہ کہتے ہیں شادی کر لو، میں کیسے کر لوں؟ نو ڈاؤٹ میں یہ نہیں کہتا کہ اس لڑکے کی ساری باتیں ٹھیک تھی، میں یہ بھی نہیں کہتا کہ اس لڑکے کی ساری باتیں غلط تھیں، مگر میں نے اس لڑکے کی ساری باتیں، ان بھائی جان کی ساری باتیں غور سے سنی. اس کے اندر واقعی بہت درد تھا، ان بھائی کی باتوں میں واقعی بہت درد تھا، لیکن درد سے زیادہ یہ چیز تھی کہ وہ ایک بدلہ لے رہے تھے، وہ اس تکلیف کا بدلہ لے رہے تھے جو کبھی ان کے ماں باپ نے ان کو دی تھی. میں نے ان بھائی کو سمجھایا، اور میرے خیال سے ایک رستہ دکھانا تھا جو میں نے ان کو دکھانے کی کوشش کی. جو بھی لڑکی ہے، جو بھی لڑکا ہے، اگر وہ بھی یہ سوچتے ہیں یا کسی کا بھی کوئی ایسا مسئلہ ہے، اللہ تعالیٰ بچائے سب کو، لیکن سب سے پہلی ایک چیز ہم سب کو یاد رکھنی چاہیے کہ غلطی ماں باپ سے بھی ہو سکتی ہے. ایسا نہیں کہ ماں باپ کے ہر فیصلے ٹھیک ہوتے ہیں، ماں باپ کے بھی بہت سے فیصلے غلط ہو سکتے ہیں، لیکن ہمیں حکم نہیں ہے کہ ہم اف بھی کریں. ہمیں چاہیے کہ ہم ان کو معاف کر دیں. ہم ان کے غلط فیصلے میں بھی کوئی اچھی چیز ہے تو اس کو تلاشنے کی کوشش کریں. باقی انہوں نے جو بھی کیا وہ جانے انجانے میں کیا، لیکن جو آپ کر رہے ہیں بھائی، آپ ان کو دکھ دے رہے ہیں، آپ جان بوجھ کر دکھ دے رہے ہیں. آپ نے گناہ کا رستہ اختیار کیا، اس لیے نہیں کیا کہ آپ کے پاس کوئی اور رستہ ہی نہیں تھا، آپ نے اس لیے اختیار کیا کہ آپ کو یہ رستہ آسان لگا. ابھی بھی وقت ہے، توبہ کریں، اور توبہ کرنے والوں کے ساتھ ہمیشہ اللہ کی ذات ہوتی ہے. بلیو می، اس بھائی صاحب کو بدلنے کے لیے مجھے بڑا وقت لگا، اور اس بندے نے بھی محنت کی، اس کے اندر ابھی بھی اچھائی تھی. لوگ نارملی جب دوسرے کنٹریز میں جاتے ہیں نا تو وہ بیچارے بہت سے بھٹک جاتے ہیں، وہاں کوئی ان کے پاس سمجھانے والی چیزیں نہیں ہوتی، اور ماں باپ سے دور جانے پہ تو انسان زیادہ بھٹک جاتا ہے. اب جب ان بھائی صاحب کو یہ ساری باتیں میں نے بتائیں، ان کو سمجھائیں، ان کے ساتھ ایک اچھا سیشن کیا، تو بھائی صاحب کافی الحمدللہ سیٹسفائی ہوئے. اب یہی چیز میں ماں باپ کو بھی بتانا چاہتا ہوں. ایسا نہیں کہ میں نے ان کی ماں کو نہیں سمجھایا، میں نے ان کی ماں کو سمجھایا، لیکن اب تو بہت دیر ہو چکی تھی، اب کیا سمجھانا. لیکن ان بھائی صاحب کو میں نے سمجھایا کہ کل کو جو آپ کی اولاد ہو، آپ اس کے ساتھ یہ نہ کیجیے گا، جب بھوک لگے کھانا تبھی کھانا چاہیے. ماں باپ کو یہ بات انڈرسٹینڈ کرنی چاہیے. جیسے آپ اپنے بچے کے کھانے پینے کا خیال رکھتے ہیں، جب وہ بالغ ہوتا ہے تو آپ کو اس کی اس خواہش کا بھی احترام کرنا پڑے گا. ماں باپ کا فرض بنتا ہے کہ وہ اولاد کی خواہش کو پاک کرنے میں اس کا ساتھ دیں. بھوک کے وقت آپ یہ نہیں پوچھتے کہ تمہیں ابھی کیوں کھانا کھانا ہے، آپ اسے فوراً کھانا دے دیتے ہو. اسی طرح ہی آپ کو جب ایک اولاد کہے کہ جی شادی کرنی ہے، تو آپ اسے یہ نہ پوچھیں کہ ابھی تو تمہاری عمر نہیں ہے، ابھی تو تم یہ نہیں ہو، تم وہ نہیں ہو. اکثر لوگ یہ سوچ کے شادی سے انکار کر دیتے ہیں، یا شادی سوچتے ہی نہیں ہے کہ جب گھر آئے گا، گاڑی آئے گی، تب شادی کر لیں گے. یہ آسان نہیں ہوتا. جب آپ 18 سال کے ہوتے ہو تب سوچ کچھ اور ہوتی ہے، آپ کے ارد گرد لوگ کچھ اور ہوتے ہیں. جب 25 کے ہوتے ہو لوگ کچھ اور ہوتے ہیں، سوچ کچھ اور ہوتی ہے. 35 کے ہوتے ہو نا، لوگ آپ کے ارد گرد جو آتے ہیں نا، اس میں میجورٹی میں لوگ آپ سے صرف مفاد پرستی کے لیے آتے ہیں. اور موسٹلی رشتے آپ کو اس وقت جو ملتے ہیں وہ آپ اس ٹائم پہ جان چکے ہوتے ہو، آپ اس ٹائم پہ دیکھ چکے ہوتے ہو دنیا کی حقیقت. آپ ان لوگوں کے ساتھ بھی، ان کے اندر کی اٹینشنز کو بھی اکثر اوقات جو ہے وہ بہت زیادہ سوچ کے، کوئی آپ کے ساتھ برا کرے نہ کرے، آپ ہی اس کے ساتھ برا کر دیتے ہو. تو شادی اس وقت پہ ہونی چاہیے جس وقت پہ دین نے کہا ہے. آپ جیسے ہی بالغ ہوں آپ نکاح کا رستہ اختیار کرو. ایون جب میری شادی ہوئی تھی، آئی اسٹل ریممبر کہ میرے پاس جاب بھی نہیں تھی، جاب چلی گئی تھی، لیکن اللہ کا شکر ہے محنت کی، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز دی. آپ کے گھر جو آ رہی ہے نا 2 روٹیاں کھانے، وہ اپنا نصیب آپ کے ساتھ لے رہی ہے. تو آپ جیسے اپنے بچے کے ماں باپ ہیں نا، آپ اس کے بھی ماں باپ بنیں، تاکہ کل کو وہ آپ کے لیے بھی اچھا سوچے. کہ نہیں، سوچنے والی سوچتی ہیں، جو نہیں سوچنے والی وہ نہیں سوچتی، لیکن آپ دوسروں کے ساتھ اچھا کریں. پیسہ آ جائے گا وقت کے ساتھ ساتھ. آج اس بات کو انڈرسٹینڈ کر لیں. نو ڈاؤٹ آپ ماں باپ ہیں، آپ کا حق ہے اولاد کے لیے بہتر سے بہترین تلاشیں، لیکن جب آپ کالج میں، یونیورسٹیز میں بیچتے ہیں، آپ کے بچہ، آپ کی بچی کیا کر رہی ہے وہاں، آپ کو تب پتہ نہیں ہوتا. ایون پتہ ہوتا ہے، لیکن ماں باپ تب آنکھ بند کر لیتے ہیں. جیسے ہی وہ کوئی اپنی مرضی کا کوئی لڑکا یا لڑکی ڈھونڈ کر لاتے ہیں، پھر آپ کو اعتراضات ہو جاتے ہیں. میں نہیں کہتا کہ ماں باپ کو بھی کہنا چاہیے، لیکن ماں باپ کے عدالت میں ایک مقدمہ تو رکھنا چاہیے کہ جج صاحب آپ بھی غلط کر رہے ہیں. آپ تھوڑی سی اپنی غلطی کو بھی تراشیں، اپنی غلطی کو بھی پہچانیں. کیا آپ نے اپنی اولاد کو ایک کرائیٹیریا دیا کہ بیٹے اس طرح کی لڑکی ہمیں چاہیے؟
اور بیٹی ہمیں اس طرح کا بیٹا جو ہے وہ بیٹا ہی ہوگا جو بھی چاہیے. آپ نے نہیں دیا, آپ نہیں دے سکے, اور اسی کی وجہ سے یہ سب ہو رہا ہے. آپ کو دینا پڑے گا, آپ کو وہ اینگل ان کو دکھانا پڑے گا کہ تاکہ کل کو اگر وہ کسی کو پسند کرتے ہیں تو وہ آپ کے کرائٹیریا پہ پورا اترتا ہو. اگر وہ نہیں اترے گا اور جس کو اس نے پسند کر لیا, اگر آپ نے اس کو اس کی پسند نہ دی, تو وہ بیچارہ ساری زندگی کہیں نہ کہیں ٹوٹا ہی رہے گا, کہیں نہ کہیں آدھا اور ادھورا ہی رہے گا. اس کی زندگی بڑی مشکل ہو جائے گی. کوشش کریں کہ اپنی اولاد کو اپنے ہاتھ میں رکھیں, اس کے دوست بنیں, انڈرسٹینڈ کریں. کوئی چیز اگر لائف پارٹنر وہ برا پسند کر رہے ہیں تو وہ برا کیوں ہے, اس کو اس کی وضاحت کر کے دیں. ان کو اچھا چاہیے, کیا چاہیے ان کو دیں. یہ دینا آپ کے اوپر لازمن ہے. آپ ماں باپ ہیں, جیسے ماں باپ ہر خواہش کا احترام کرتے ہیں, اس خواہش کا بھی احترام کرنا چاہیے. نہیں پیسہ آئے گا جی کر لیں گے شادی, پیسہ تو آ جاتا ہے, تب پھر انسان شادی نہیں کرتا. بڑی دیر ہو جاتی ہے, بڑا وقت گزر جاتا ہے. اور عورتوں کے لیے تو میں خاص طور پہ کہوں گا, لڑکیوں کے لیے میں خاص طور پہ کہوں گا, لڑکی کی سائیکالوجی چینج ہوتی رہتی ہے وقت کے ساتھ ساتھ. وہ اتنی چینج ہو جاتی ہے کہ وہ ایک وقت آتا ہے وہ شادی سے ہی ڈرنا شروع ہو جاتی ہے. مرد کے ساتھ بھی یہی حساب کتاب ہے. تو جلدی دین نے کہا ہے, دین کی بات پہ یہاں عمل کرنا لازمن ہے. آپ اپنے بچوں کی اس خواہش کا بھی احترام کریں. آپ ہمارے ماں باپ ہیں, قابل احترام ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے, ہمیں خوش رکھے, اور ہمارے سروں پہ آپ کا سایہ جو ہے وہ ہمیشہ برقرار رکھے. باقی ویڈیو کا مقصد کسی کا دل آزاری نہیں تھی, صرف ایک حقیقت بتانی تھی کہ آپ کو اپنی اولاد کو بھی سمجھنا چاہیے اور اولاد کو والدین کو بھی سمجھنا چاہیے. تو ہی یہ جو زندگی ہے ہم سب کے لیے جنت بنے گی. باقی ویڈیو کا اختتام یہی کرتے ہیں. مشن ہمارا ایک ہی ہے کہ ہم پوری دنیا کے لوگوں کو مینٹلی طور پہ جتنا پرسکون کرنے کی کوشش کر سکتے ہوں ہم کریں, اور ان کی لائف میں جو بھی انزائٹیز ہیں, ڈپریشنز ہیں, ان کو گائیڈ کر سکے کہ وہ کیسے جو ہے وہ اپنے انزائٹی کو, ڈپریشن کو خود سے مینیج کرتے ہیں. اگر آپ کو میری یہ کوشش اچھی لگتی ہے, نیک لگتی ہے, تو آپ اس ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں, اور چینل کو سبسکرائب کریں, اور میرے لیے دعا کریں. اللہ تعالیٰ آپ سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے, میرے لیے آسانیاں پیدا کرے, اور ہم سب کو ہمیشہ خوش رکھے. خیال رکھیے گا اپنا. السلام علیکم, اللہ حافظ.